اور چیز ضروری جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 2021 میں آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیچرز کے لیے پینشن کے سرٹیفکیٹس کا کیا تھا کہ آن لائن ان کو ملنے شروع ہوں. آپ کو پتہ ہے جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ لینا ہی ایک دنیا کا سب سے بڑا عذاب تھا. کتنے رشوتیں دینی پڑتی تھیں, کتنے پیسے دینے پڑتے تھے, کہاں جا کے ٹیچروں کو دھکے کھانے پڑتے تھے کہ جی ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. وہ ہم نے آن لائن کر دیا 2021 میں. ان کو ہم نے 15,000 سے زیادہ سرٹیفکیٹ آن لائن ایشو کیا. مور دین 15,000. یہ 5, 10, 1500 ہزار کی بات نہیں کر رہا, 15,000 سے زیادہ 2021 سے لے کے جب سے ہم نے لانچ کیا. اب جو سب سے زبردست خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بلز ہیں جی پی فنڈ کے اینڈ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اے جی آفس کے ساتھ ہم نے بات کر لی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے ڈائریکٹلی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جایا کریں گے. وہ والا سسٹم نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا کہ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے تو 2 لاکھ روپیہ رشوت دینی پڑے گی تو پھر 10 لاکھ روپیہ نکلے گا. سب سر ہلا رہے ہیں کیونکہ سب کو پتا کہ یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, تو وہ سسٹم سارا بند ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ جس کی ریٹائرمنٹ ہوگی آن لائن ہی ملے گا اس کو اس کا ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ اور اس کے پیسے جو ہیں ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے, بجائے کہ ہمارے ٹیچرز اور جو دوسرے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ان کو دھکے کھانے پڑتے تھے, رشوتیں دینی پڑتی تھیں, سب کچھ کرنا پڑتا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب سے وہ کم از کم ان کو نہیں کرنا پڑے گا کہ ہر بچے کا ایک یونیک آئی ڈی اور ہر بچے کی پوری پروفائل وہ ہمارے پاس ہوگی جو پہلے ہمارے پاس کبھی نہیں ہوتا تھا. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگے گا, ایک تو بچے کے رزلٹ ہمارے پاس آئیں گے obviously اینولی تو آتے بھی ہیں مگر منتھلی رزلٹس بھی ہمارے پاس آئیں گے. دوسری چیز کیا ہوگی, آپ کا ٹیچر بھی ایویلیویٹ ہوگا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ اس کے یہ رزلٹ آ رہے ہیں تو ٹیچر نہیں بھر رہے ہیں اس سارے پروفائل کو. جب ٹیچر کو پتہ لگا کہ اس لیٹس سے جنوری میں نے یہ بھرا ہے اور یہ بچہ اس سبجیکٹ میں کمزور ہے, تو جب 3 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے بھرنا ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ وہ بچہ ابھی بھی اس چیز میں کمزور ہے, تو اس کا مطلب پرابلم ٹیچر کے ساتھ ہے کہ ٹیچر اپنا کام نہیں کر رہا. سو اس لیے یہ چیزیں ملٹیپل بینیفٹس کے لیے دے آر گوئنگ ٹو بی یوزڈ فار ایوری تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف, کہ ہمیں یہ پتہ لگے بچے نے اس کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے. آپ کو پتہ لگے گا بچے کے اس چیز میں رزلٹس بہتر آ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس بچے کو اس طرف جانا چاہیے, بجائے کہ ہم ہر دفعہ ہر بچے کو ایک ہی لائن یا 2 لائنوں یا 3 لائنوں کی طرف لگا دیتے ہیں کہ جی اس کو یہ ڈاکٹر بننا چاہیے یا اس کو وہ لائر بننا چاہیے یا اس کو انجینئر بننا چاہیے. بچوں کے ڈفرینٹ آؤٹ کمز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ان کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں, مگر نہیں ہم ان کو دھکا دے کے ایک طرف لگائی دیتے ہیں. سسپیکٹس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ لگے گا کہ میجورٹی آف دا بچے جو ہیں وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں, ان کو اس طرف پش کیا جائے, ان کی پوزیشن کو اس طرف بہتر کیا جائے جہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہے اور جہاں پہ ان کا ایپٹیچیوڈ ہے. سو دیٹ ول ریئلی میک اے ڈفرنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ ہوگا. اس وقت کئی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں اپنے رزلٹ چھپا لیتے ہیں, اپنی چیزیں ماں باپ کو نہیں پتہ لگتی. اس میں بچوں کی اٹینڈنس بھی آئے گی, اس میں بچوں کے رزلٹس بھی ہوں گے, اس میں پیرنٹ ٹیچر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی ساری مارک ہوئی ہوں گی. ہر چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں نا ایک بچے کی پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے اور اس بچے کو ہم نے آگے لے کے کہاں جانا ہے اور اس کی بہتری کس طرح ہونی چاہیے. وہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس فارم کے اندر میں آپ کو سامنے یہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ جو آپ کو پہلے بڑی اسکرین پہ ہم دکھا رہے تھے نا, اس فارم میں یہ بچے ہر بچے کی ایک پروفائل ہوگی ایک یونیک آئی ڈی کے ساتھ ان دس فارم. دوسری چیز اس میں ابھی ہیلتھ اور سپورٹس کے بھی ہیں, وہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا وہ آپ کو بتائیں کہ اس میں بھی کیا کیا ایپٹیچیوڈز ہیں ان کے اور کس طرح ہم ان کو امپروو کر سکیں گے. اس وقت 6 to 10 جو ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 42 لاکھ بچے ہیں, چھٹی سے لے کے 10ویں تک.
اس میں سے 5 لاکھ کا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے ہی تیار ہو چکا ہوا ہے, فیڈ ہو چکا ہوا ہے. اسی طرح ہم اس کو بڑھا کے انشاءاللہ تعالی پورے 42 لاکھ جو ہمارے پاس ہیں بچے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. 6 through 10 ایک دفعہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کو باقیوں کی طرف بھی لے کر آئیں گے, تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, میرے خیال سے پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 4 سال میں استعمال نہیں کیا جتنا ہم نے اس کو استعمال کیا اور جتنا اس کو پروموٹ کیا اور باقی چیزیں. سو ہیلتھ اور اسپورٹس پہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز ضروری جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 2021 میں آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیچرز کے لیے پینشن کے سرٹیفکیٹس کا کیا تھا کہ آن لائن ان کو ملنے شروع ہوں. آپ کو پتہ ہے جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ لینا ہی ایک دنیا کا سب سے بڑا عذاب تھا. کتنے رشوتیں دینی پڑتی تھیں, کتنے پیسے دینے پڑتے تھے, کہاں جا کے ٹیچروں کو دھکے کھانے پڑتے تھے کہ جی ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. وہ ہم نے آن لائن کر دیا 2021 میں. ان کو ہم نے 15,000 سے زیادہ سرٹیفکیٹ آن لائن ایشو کیے. مور دین 15,000, یہ 5, 10, 1500 ہزار کی بات نہیں کر رہا, 15,000 سے زیادہ 2021 سے لے کے جب سے ہم نے لانچ کیا. اب جو سب سے زبردست خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بلز ہیں جی پی فنڈ کے اینڈ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اے جی آفس کے ساتھ ہم نے بات کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے ڈائریکٹلی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جایا کریں گے. وہ والا سسٹم نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا کہ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے تو 2 لاکھ روپیہ رشوت دینی پڑے گی تو پھر 10 لاکھ روپیہ نکلے گا. سب سر ہلا رہے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, تو وہ سسٹم سارا بند ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ جس کی ریٹائرمنٹ ہوگی آن لائن ہی ملے گا اس کو اس کا ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ اور اس کے پیسے جو ہیں ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے, بجائے کہ ہمارے ٹیچرز اور جو دوسرے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ان کو دھکے کھانے پڑتے تھے, رشوتیں دینی پڑتی تھیں, سب کچھ کرنا پڑتا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب سے وہ کم از کم ان کو نہیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تیسری چیز میں آپ کو جو بتا دوں وہ ہے فلڈز کی. ہمارے تقریباً راجن پور میں اور ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے نمبرز ایگزیکٹ دینا چاہتا ہوں. سو یہ راجن پور اور ڈی جی خان ہمارا سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا تھا, جس میں تقریباً ہمارے 650 اسکولز جو تھے وہ افیکٹڈ تھے اور بند تھے. اس میں سے ہم نے ہمارے جو صرف اب اسکول بند رہ گئے ہیں وہ 174 ہے, جہاں پہ اس وقت ان میں سے 53 اسکول ہیں جہاں پہ کیمپس لگے ہوئے, ریلیف کیمپس. میں نے تو آج بھی راجن پور کے اندر, کیونکہ ایک اسکول وہاں پہ ہم نے ہی بھجوایا کیونکہ میں پچھلے ہفتے جب وہاں تھا تو وہاں پہ جو لوگ تھے نا وہ صرف 2 چیزیں مانگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں ٹینٹس دے دیں اور ہمیں کھانا دے دیں, ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آج ایک ہفتے کے بعد ہم نے میجورٹی کو وہاں سے ٹینٹس اور کھانا اور پانی دے کے روانہ کر دیا, اور وہ اسکول جو ہیں وہ منڈے کو کھل جائیں گے. کل اور پرسوں میں صفائی ہوگی ان اسکولوں کی 2 دن کے اندر, اور انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو وہ اسکول چل پڑیں گے. سو ہمارے جو اس وقت اسکول بند صرف رہ جائیں گے وہ 176 ہیں اور 53 جو ریلیف کیمپس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سب اسکول کھل گئے ہیں اور جو رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ منڈے تک کھل جائیں گے. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اسی جو ہمارا اسپیکٹس ہے اس کے اوپر بتائیں کہ اسپورٹس میں اور ہیلتھ میں ہمارے بچوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ سر. اور یہ جو انیشیٹو سر بتا رہے تھے, میں پہلے دوسرے والے کا ذکر کرنا چاہوں گا. اگر آپ کے دوستوں عزیزوں میں کوئی ٹیچر ہے اور وہ ریٹائر ہوا ہے تو اس سے پوچھے کہ اس کا ایکسپیرینس کیسے رہا ماضی میں. جوتیاں گھس جاتی ہیں, اپنے کاغذات کو کلیئر کرواتے اور پینشن اپنا رائٹ لیتے. تو اب آپ کو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دفاتر میں آنا ہی نہیں پڑے گا, اپنے گھر کی کنوینئنس سے آپ فارمز وغیرہ بھریں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھروں میں یہ چیکس کلیئر کر کے پہنچا دیے جائیں گے. دوسرا سر نے آپ کو بتایا سیلاب کے حوالے سے.
تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. 650 اسکول ہمارے بند ہو گئے تھے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ. کچھ پارشلی ڈیمیج تھے, کچھ کمپلیٹلی ڈیمیج تھے. لیکن اب ہمیں یہی منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم نے ایجوکیشن کو ریزیوم کرنا ہے تاکہ بچوں کا لرننگ لاس کم سے کم ہو سکے. تو ہم نے بہت سی جگہ پہ اگر کوئی قریبی اسکول اویلیبل تھا تو وہاں بچے شفٹ کیے. اگر کسی کھلی جگہ پہ ٹینٹ لگا کے ٹرمپولین لگا کے کلاس سٹارٹ کی جا سکتی تھی تو وہاں کلاسز سٹارٹ کی ہیں, اور نتیجتاً ہم نے 500 کے اراؤنڈ اپنے اسکول فنکشنل کر لیے ہیں, اور باقی بھی جیسے آپ نے سنا مرحلہ وار ہم کھولتے چلے جا رہے ہیں. آخری بات وہ ہے جس کے حوالے سے آج ہم لوگ یہاں پہ کنورسیشن کا آغاز ہوا, اور وہ ہے اسپیٹس, اسٹوڈنٹ پرفارمنس ایویلویشن اینڈ ٹریکنگ سسٹم. اس کا کنسیپٹ کیا تھا؟ کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ سارے پیرنٹس ہیں, آپ سارے اپنے بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, لیکن اسکولوں میں کوئی ایسا نظام ہوتا نہیں ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی پرفارمنس سے پوری طرح باخبر رہ سکے. وہاں سے یہ کنسیپٹ گرو ہونا شروع ہوا, اور ہم نے اب ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا ہے جس پہ ٹیچرز, محکمے کے افسران اور پیرنٹس سارے لاگ ان کر سکیں گے, اور اپنے موبائل سے بھی لاگ ان کر سکیں گے, اپنے بچے پہ مکمل نظر رکھ سکیں گے. اس میں مختلف سیکشنز ہیں. میں جس طرح سر نے فرمایا کہ یہ ڈیٹا بیس اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہم نادرا سے کمپیئر کرنے لگ جائیں گے. ہمارے پاس 1 کروڑ سے زائد تو ویسے بچے ہیں, اور ان کے بارے میں ساری معلومات, ان کی فیملی, ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں, ان کے مالی حالات کے بارے میں اس میں جب فیڈ کی جائیں گی تو کتنا بڑا ڈیٹا بینک بنے گا, آپ سمجھ سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جب بچے کو پوری طرح دیکھیں گے تو وہ ایک اپروچ ہوتی ہے ون سائز فٹس آل, وہ نہیں ہوا کرے گی. اب ہر بچے کے بارے میں ٹیلر میڈ اس کے پاس ساری انفارمیشن ہوگی, اس کے بہن بھائی کتنے پڑھے لکھے ہیں, اس کے باپ کی آمدن کیا ہے, ماں اس کی ورکنگ لیڈی ہے یا ہاؤس وائف ہے, اور اس کے بعد اس بچے کو وہ ایڈریس کرنا شروع کرے گا. ساتھ ہی ساتھ ریئل ٹائم میں اگر آپ کو بچے کی کمزوری, اب یہ ہوتا ہے کہ میں سال بعد پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو فیل ہو گیا, لائق ہی نہیں تھا, یا ساری عمر ہی نہیں پتہ لگتا, بچہ رزلٹ کو بھی مینیپولیٹ کر لیتا ہے. ایک تو آپ نے سنا سر سے کہ رزلٹ کی مینیپولیشن اب نہیں ہو سکتی. آپ اپنے منتھلی ٹیسٹ بھی بچے کے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, اینول ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں, دسمبر کے رزلٹس دیکھ سکتے ہیں. دوسرا, آپ کو ہر ٹیچر جو ہے اس میں ہر 3 مہینے بعد بچوں کے بارے میں فلنگ کرے گا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے. اردو کا ٹیچر اگر آج کہتا ہے کہ اردو کی رائٹنگ کمزور ہے تو 3 مہینے بعد دوبارہ اسے فل کرنا ہے, تو اب بتائیے پھر کہ اس کی رائٹنگ امپروو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کی اپنی بھی ایویلیویشن ہو رہی ہوگی. تو ہم نے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو فروغ دیا ہے, جو کہ آئی ٹی کا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیا ہے, ہم نے اپنی پرفارمنس, ٹیچرز ہمارا حصہ ہیں, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیا. اسی طرح ہم نے ٹرانسپیرنسی متعارف کروا دی ہے. گھر بیٹھے دیکھیے ہماری کارکردگی کیا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا چلوں. یہ سافٹ ویئر بھی اگر آپ اسے اوپر سے دیکھنا شروع کریں تو یہ آپ اوپر ٹریکنگ نمبر دیکھ رہے ہیں, یہ 7 نمبر یہ ضلع کا نمبر ہوتا ہے, 27 نمبر جو تحصیل کا نمبر ہے, 1299 اسکول کا نمبر ہے, اور اس کے آگے بچے کا نمبر ہے. تو یونیک آئیڈینٹی اب ہر بچے کی ہوا کرے گی, جس کے پیچھے اس کا پورا ریکارڈ فار آل ٹائمز ٹو کم, اس کی زندگی بھر کے لیے ریکارڈ موجود ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے والدین کا آکیوپیشن, ان کی ایجوکیشن, ان کی مالی معاملات, اس کے اگر بہن بھائی ہیں پڑھے لکھے ہیں تو ٹیچر نے اور طریقے سے اپروچ کرنا ہے, پورا گھرانہ ان پڑھ ہے تو کسی اور طریقے سے اپروچ کرنا پڑے گا. نیچے آ جائیے. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان میں تو والدین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ اسکول ہم گھر سے بھیجتے ہیں وہ جاتا بھی ہے کہ نہیں, لیکن ساری یہاں پہ اس کو اٹینڈنس بھی نظر آیا کرے گی, اپنے بچے کی صفائی ستھرائی سارے معاملات. نیچے آ جائیے. اکیڈیمک پرفارمنس 3 مہینے بعد بھرنی پڑے گی ہر ٹیچر کو, اور وہ آپ دیکھ لیجئے. اگر ایک آئی کو کلک کیجئے آپ جی, اس کی انگلش جو ہے رائٹنگ 2 ویک ہے, اسپیلنگ گرامیٹیکل مسٹیک سر بہت زیادہ اس میں بھی خیر نظر آ رہی تھی اسپیلنگ مسٹیک. تو یہ اس کی اکیڈیمک پرفارمنس نظر آ رہی ہوگی. نیچے جائیے, یہ ریزلٹس موجود ہیں اس کے اکیڈیمک, کوئی رزلٹ آپ دیکھنا چاہیں اس کے اینول یا باقی. جو ایک اور بہت بڑی بات ہے وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے. یہ اتنی ضروری ہے, یہ جو ہیلتھ پروفائل ہم ہر بچے کا ریکارڈ کر رہے ہیں, اس سے لائف لانگ النیسز بچ سکیں گی. اگر آج بچے کی نظر پتہ لگ جائے کمزور ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اس کو اینک لگانے سے بچایا جا سکے گا. آٹزم, اس طرح بیہیویئرل اور بہت سے مینٹل ایشوز ہیں, اگر بچے کے آج آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو ساری زندگی کی معذوری سے بچ سکتا ہے. یہ اتنا ضروری کام ہے. تو اس کا پورا ہیلتھ پروفائل آیا کرے گا. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگ بھرا کریں گے. ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک MOU سائن ہو رہا ہے. نیچے جائیے. اسپورٹس ایکٹیویٹی اور نہیں چاہیے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز آپ دیکھ لیجئے, بچہ کیا کھیلتا ہے, کس لیول کی گیم کھیلتا ہے, اس کا کیا پروفیشنسی ہے. اس سے اگین آپ کے پاس ایک ڈیٹا بینک موجود ہے. اگر آپ نے کوئی ٹیمیں بنانی ہے, یہ دیکھنے ہاکی کتنے لڑکے کھیلتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کے لیے بلانا ہے, ٹرائل کے لیے بلانا ہے, آپ بلا سکتے ہیں. آگے جائیے.
पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो भी फैसला होगा इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम इसको फॉलो अप किया जा सके। मज़ीद नीचे जाइए। अच्छा, इसके अंदर एक और खसूसियत जो वो ये है कि पेरेंट्स टीचर आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। जब भी कोई आपने मैसेज देना है तो टीचर्स तक आपकी जनरली एक्सेस नहीं होती, लेकिन इसके ज़रिए जब आप एक्सेस करेंगे और टीचर के नाम कोई भी क्वेरी या कोई मैसेज देंगे तो उसके मोबाइल पे पॉप अप करेगा और वो आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। तो ये एक ब्रीफ सा तारुफ था, बाकी हमने आपके पास इसका रिटर्न में भी कुछ पॉइंट्स दे दिए। सर से मैं गुजारिश करूँगा कि समराइज़ कर दीजिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। हाँ, आखिरी चीज़ ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर क्या किसी को भी ये चाहिए हो, किसी स्कूल को, किसी को भी ये हम लोग फ्री ऑफर कर रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग, इसका सारा जो भी इसके साथ रिलेटेड चीज़ है, वी विल गिव देम द सॉफ्टवेयर, वी विल गिव देम द ट्रेनिंग्स, हर चीज़ हम देंगे जिसको भी ये चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की बेहतरी के लिए, चाहे वो बच्चा प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, बच्चा हमारा ही है, उसकी इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए और उनके लिए जो बेहतरीन चीज़ें वो हमें देनी हैं। इसके अलावा और कोई सवाल हैं तो बताएं। सवाल जी आप बताएं। यार बंद कर दो, बंद कर दो। उसमें ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरू होगा, प्राइमरी से पहले जमात से, और ये क्या PhD तक जाएगा ये डाटा सारा। दूसरी बात ये है कि क्या आपके साथ जो प्राइवेट स्कूल है वो आपके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, क्या उनको साथ मिलाएंगे आप? देखें, दो चीज़ें, एक तो ये 7 through 10 का भी हम कर रहे हैं, उसके बाद जब 7 through 10 के बच्चे ख़त्म होंगे फिर हम बाकियों को भी करेंगे। ये डाटा हमेशा अवेलेबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डाटा है, कहीं जा नहीं रहा, कोई फाइल में नहीं लिखा हुआ, कंप्यूटराइज्ड है सब चीज़ें, सो इसलिए हमेशा अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ है प्राइवेट स्कूल्स को, तो ऑब्वियसली अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और हम उनको पूरा इसमें हेल्प करेंगे। रिटायरमेंट में बात करूँगा, आपकी बहुत सारी काम किया है, तो टीचर्स हैं 70-80% के नामों में फर्क है। जब वो रिटायरमेंट पे जाते हैं बड़े खजल खराब होते हैं। 4 माह तो मैं खजल खराब हुआ हूँ, साहब के बेचारे स्पॉन्सर करते रहे कोई केस में, तो ये तकरीबन 70-80% टीचर्स का मसला है। तो जब वो रिटायरमेंट पे आते हैं तो नामों में तो थोड़ा सा फर्क है, कहीं पे मोहम्मद लिखा गया, कहीं गनी लिखा डिग्री पे, तो यहाँ पे आगे लोग के जरिए हो रहे हैं, इस पर भी कुछ काम बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने जब टीचर्स का डाटा ठीक किया ना, जब हमने ट्रांसफ़र शुरू की थी, सब चीज़ें शुरू की थी, उसके बाद से अभी तक लेके हम सारी करेक्शंस, आप सोचें 11 मिलियन कागज़, हमने 11 मिलियन कागज़ जो हैं स्कैन किए, उनकी करेक्शंस की, सब चीज़ें की। हमने टीचर्स को भी मौका दिया कि आपने जो करेक्शंस करनी है आप खुद करके हमें दें अपने नामों के अंदर। आप जब उनके सामने उनकी प्रोफाइल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं कि वो अगर PhD नहीं तो उसने कहा जी मेरी PhD भी है, फिर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली, मगर मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो ये सारा इट्स ऑल करेक्टेड। जी मैं आ रहा हूँ सर, आप जी माइक आपके पास है। क्या इसमें टीचर ऐड नहीं हो सकते कि उनका प्रोफाइल बनाया जाए, वो किसने पढ़े हैं? सर टीचर्स का बना दिया हुआ है इसी में अगर ऐड करें जी उनका एटीट्यूड क्या है, उनका रवैया कैसा है, सियासत को भी तो नहीं है, तो वो मानते तो नहीं है कि 3 महीने बाद हो सकता है बच्चे में भी। तो क्या हर वो अपने टीचर का भी डाटा स्कैन हो सकता है कि उसका जो भर्ती है वो अपने कमीशन से हुई है, सिफारिश भी हुई है, या जैसे भी हुई है, उसके एटीट्यूड क्या है? सर टीचर्स का हम पहले यूसुफ साहब हम बना चुके हुए हैं, बताओ। इस वक्त ये सब के लेके 3,79,000 टीचर वर्किंग में एक टीचर की प्रोफाइल कंप्लीट कर उसकी इंजेक्शन से लेके ऑनवर्ड तक, और जो मेरे भाई अभी डाटा की बात कर रहे थे वो बच्ची थी उसके हस्बैंड के नाम से चेंज हुआ, एक टीचर का रिकॉर्ड, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका सारा जो ये प्रोफेशनल ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी उसका प्रोफेशनल डाटा है वो भी विद डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रोफाइल में है। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वो बात दूसरी कर रहे हैं। हाँ, ये हम जैसे बच्चों की परफॉर्मेंस की है, मैं बताता हूँ राना साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यूसुफ साहब मैं आपको बताता हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप हम टीचर की प्रोफाइल के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं ना, वो हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं।
تاکہ پتہ لگے. اب جس طرح آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہر 3 مہینے کے بعد ٹیچر کو اندر ایڈ کرنا پڑے گا اس ٹیبلٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جو ہم نے پورا یہ بنایا ہے ٹیبل. جب وہ ایڈ کرے گا تو اس کی پرفارمنس آگے بیچ میں کہ نہیں. اگر بچہ اردو میں 30 نمبر لے رہا ہے اور اگلی دفعہ بھی 30 لیتا ہے اور اس کے بعد 25 پہ چلا جاتا ہے, تو دیٹ مینس دا ٹیچر وہ اپنے کام نہیں کر رہا. سو آپ دیکھنا کہ ٹیچر اور اس کو ہم نے ٹیچر کی پروفائل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ جب, کیونکہ چیزیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی ہیں, ساری سامنے ہونی ہے, کوئی چیز بدل نہیں سکے گا اس کے اندر. سو اس لیے جی سر آپ بتائیں. یہ ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت بہتر کر رہے ہیں تعلیم کے لیے, بہت آپ نے ہے, مگر لٹریسی ریٹ جب 10% تھا پاکستان کا, جبکہ 33% نمبر کے پاس مارک, آج بھی 33% ہی ہے. کیا اس کو بھی کوئی بڑھائے گا؟ دنیا میں 50 اور 45% جا رہا ہے اس وقت, آپ نے ابھی تک کوئی 33 رکھے, کوئی اس سلسلے میں بھی کوئی غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیں ملا 2018 میں ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ملا. پبلک ایجوکیشن کے اوپر کبھی بھی پچھلے 20 سال یا 10 سال میں, کم از کم پچھلے 10 سال میں 2008 سے لے کے 2018 تک بالکل زیرو کام کیا گیا. پبلک ایجوکیشن کو بالکل نیچے لے آئے, پرائیویٹ ایجوکیشن کو بہت زیادہ سپورٹ ملی. ہم نے جتنی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, آئی تھنک سب سے زیادہ فوکس ہم نے ٹیچر پہ کیا, کیونکہ ٹیچر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. وہ درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھا لے گا نا تو وہ بچے نمبر 1 ہوں گے. ٹیچر اگر ٹھیک ہے, جب تک اس کی زندگی کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے نا, تب تک ہمارے بچوں کا کوئی بہتری بچوں کی ہو نہیں سکتی. سو ہم نے جو بھی کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفر سے لے کے ACR سے لے کے چھٹیوں سے لے کے ریٹائرمنٹ سے لے کے, اب ہم نے ہر چیز ٹیچر کے فون پہ کر دی, ہر چیز, تاکہ اس کو دفتروں میں بھاگنا نہ پڑے. اس کو ہر جگہ جا کے لوگ خراب کرتے ہیں ان کو, اسپیشلی فیمیل ٹیچرز کو کتنا مس یوز کیا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. رشوتیں دیں, رشوتیں نہیں دینی تو سفارشیں کروائیں MNA MPs منسٹروں کے پاس. سو ہم نے تو جو بھی ٹارگٹ کر کے کیا وہ ٹیچر کے لیے کیا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, امپروومنٹ آئے گی, مگر جب تک 5 سے 10 سال کانسنٹریٹڈ ایفرٹ نہیں کی جائے گی نا, کانسنٹریٹڈ ایفرٹ ایجوکیشن کے اوپر, فرق نہیں پڑے گا. سو اس کے لیے ٹائم چاہیے, مگر آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. مڈل سے ہائی اسکول جو دے رہے ہیں 11-12 وہاں پر ایک ایسی اسکیم ہوتی ہے, وہ آپ کے دور میں ایک اپڈیٹیشن وہاں پر اسمبلی جو ہے ویکٹر کلاس سے وہ کروا دیں تاکہ وہاں پر ایک ٹیچرس کی طرح پڑھ سکتے ہیں, ان کو بجٹ بھی مل. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. میری محسن لغاری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اس کے اوپر. جو 1200 اسکول ہم نے کافی دیر پہلے کیے تھے, میرے خیال سے ان اباؤٹ 2020 کے اینڈ پہ تھے یہ, میرے خیال سے 20 کے اندر. سو اس لیے بالکل ان کی ایسے کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ 1200 کم از فوراً سے بھی پہلے وہاں پہ ایسے نہیں تھو. آپ بتائیں. ایک سال پہلے آپ نے اسکولز کی ویریفیکیشن کا کام شروع کیا تھا, اور ایک سال پہلے پیف کی نہیں اسکول ایجوکیشن کے بچے ہیں ان کی ویریفیکیشن ہو رہی تھی, تو وہ 92% تک کام ہوا. اس سے آگے جو 8% بچے ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی. تو اس ایکچوئل کتنے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں, وہ تعداد ہے 1,20,000 سال کے ساتھ 8% جو بچے ہیں ان کی ویریفیکیشن ہی نہیں. تو ایگزیکٹ دیکھیں وہ نمبر میں آپ کو ایگزیکٹ لے کے دے دوں گا. میں بالکل بھی ایسا نمبر یہاں نہیں دینا چاہتا جو کہ بعد میں مجھے ہی تنگ کرے آپ کے تھرو. سو اس لیے میں وہ نمبر آپ کو ایگزیکٹ لے کے دے دوں گا, کیونکہ وہ ہم نے جب شروع کیا تھا, اور اب ہم نادرا کے ساتھ اتنی زبردست پچھلے 4 مہینے والی حکومت تھی کہ جو بھی ہم کام کر کے گئے تھے انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر دیا. سو اس لیے ہماری ایک نادرا کے ساتھ ایک اور بھی پوری ویریفیکیشن والی جو ہے, ہم نے پورا ویریفیکیشن کرنے کے لیے اس کے لیے فنڈز بھی الگ رکھے ہوئے تھے ٹو کمپلیٹ دیٹ. تو ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا, میرے پاس آج اس وقت نہیں ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, اور اسکولوں کو ابھی تک نان سیلری بجٹ نہیں ملا. نیا سال جو مالی سال شروع ہوئی 3 ماہ ہو چکے ہیں, تو اب بجلی کے بل دینے کے لیے اسکولوں کے پاس پیسے نہیں سرکاری کے لیے. کب تک نان سیلری بجٹ جو ہو جائے گی؟ آئی تھنک میرے خیال سے ود ان 2 ویکس, ہاں ود ان 2 ویکس آئی تھنک ان کو سارے. وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑا زبردست کام پچھلے 4 مہینے ہوا ہے. سو اس لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی تکلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو میرے خیال سے دی جائے. سو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان 10 days یا میکسیمم 2 weeks NSB کے فنڈ چلے جائیں گے. جی سر. یہ جو سسٹم ہے اس حوالے سے ٹیچرس کو ٹرین کیا گیا ہے
टीचर्स को इतना अपडेट करना ईजी है कि नहीं? मैं आपको ये बता दूं, टीचर्स को याद है जब मैं ई ट्रांसफ़र लेकर आया था, किस तरह भरेंगे हम फॉर्म, किस तरह सब कुछ होगा, आ गया ना सबको। इसी तरह उतना ही आसान है ये। इसकी एक वीडियो ट्यूटोरियल भी है, जिस तरह हमने वीडियो ट्यूटोरियल ई ट्रांसफ़र का दिया था, उसके बाद ACR का दिया था, उसके बाद लीव का दिया था, उसके बाद रिटायरमेंट का दिया था। अगर वो बाकी सारे काम कर सकते हैं फ़ोन पे तो इंशाल्लाह ताला ये भी उतना ही आसान है। और नहीं आ रहा तो वीडियो ट्यूटोरियल से आता है। जी सर। 250 स्कूल पंजाब में ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स हैं वो बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं है, 0 टीचर स्कूल जो है उन्हें आर्थिक डिपार्टमेंट का ये एक मरासला है जिसके लिए क्या नए उस्ताद भर्ती करने जा रहे हैं और एक स्कूल के अंदर तब तक नए उस्ताद भर्ती नहीं होते दूसरे स्कूल से सारे हम निकालने का किया जाता है। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कौन से 250 स्कूल हैं ये जिनके पास टीचर्स हैं ही नहीं है, वो चल किस तरह रहे? अगर वहाँ टीचर नहीं है तो फिर ये स्कूल हैं क्यों? सर प्लीज़ मुझे बताएं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आनी चाहिए, ज़रा मुझे भेज दें आप प्लीज़। नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ कि 250 स्कूल चल कैसे सकता है अगर वहाँ टीचर ना हो? वहाँ बच्चे क्यों आ रहे हैं? 2 लाहौर के लिए सर 25 इसके अंदर बहावलनगर से हैं, 3 बहावलपुर के हैं, 11 सर आपने नंबर दे दिया, मुझे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ट्रांसलेट करें प्लीज़। जी क्लैरिटी देने के लिए राना साहब खड़े हुए हैं। वहाँ जहाँ सीनियर टीचर था कोई रिटायर हो जाता है फौरन हम STI टीचर लगा देते हैं, वो हमारे सिस्टम में शो नहीं होता क्योंकि वो परमानेंट टीचर नहीं होता। टीचर मौजूद होता है, अगर एक टीचर रिटायर होगा परमानेंट तो निकले, लेकिन STI जो हमारे टीचर इंटर्न्स हैं ये इस वक्त कोई 18,000 के करीब पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं और ये इन्हीं स्कूलों को कैप कर रहे हैं जहाँ पे रेगुलर टीचर नहीं है, वहाँ पे ये मौजूद है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं, जो हमारे STIs हैं, नहीं आप सही, जो STIs है ना, दे आर वेरी क्वालिफाइड, इतने अच्छे लोग आए हैं ना कि इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि हम इसको जब तक हायरिंग, ऑब्वियसली उसकी समरी चल चुकी भी 16,000 की हायरिंग की एजुकेटर्स की, मगर जब तक मेरे ख्याल से हम ये नंबर्स पूरे नहीं कर लेते ना, हमें इनको रिन्यू करने के लिए मैंने स्पेशल सेक्रेटरी साहब यहाँ खड़े हैं, उनको भी कह दिया हुआ, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी कह दिया हुआ कि उनको रिन्यू करने के लिए 9 मंथ्स के लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े अच्छे लोग हमारे पास आए हैं और इन्हीं में से लोग आप देखना अप्लाई करेंगे जब ये एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी। सर जहाँ पर टीचर्स की इतनी आप बात कर रहे हैं वहाँ पर आज किस चीज़ की? 3 दिन बाद टीचर्स 2-3 दिन का अल्टीमेट नोट दिया है वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं क्योंकि इवनिंग की जो 4 माह की सैलरी नहीं मिली है। अभी तक हम आप STIs की बात कर रहे हैं या आप किसी और की बात कर रहे हैं? इंसाफ आपने उस स्कूल की सबकी पेमेंट होगी, कहीं पे जहाँ पे इशू है मुझे बताएं प्लीज़। आप जो भी आपको बताता है आप मुझे बताएं इशू कहाँ पे, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल होगा रिजॉल्व। एनीथिंग एल्स? बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच।